اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ یہ ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اپنے ملک کے جید علماء کے ساتھ۔ روزانہ ایک موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع پر تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں، جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے کہ قرآن کریم میں موجود یہ موضوع ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور کس طرح حالات حاضرہ سے جوڑ رہا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہی رمضان اور قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے، ہدایت ہے اس میں تمام انسانیت کے لیے اللہ فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، تمام انسانیت کے لیے ہدایت یہ ہے کہ قرآن کی کیا تعریف اور قرآن کا مقام، قرآن کا مرتبہ، قرآن سے ہمارا تعلق، زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام، کیا ہماری سمجھ میں یہ باتیں آئی ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم حشر اللہ تعالیٰ کے حضور، اور رب یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ جو قرآن کو ہم سے مطلوب ہے، قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں، تدبر کی بات قرآن کریم کرتا ہے تو کیا ہم تدبر تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ رمضان کا اور قرآن کا کیا تعلق ہے آپس میں، یہ بھی ہم رکھیں گے سوال، بہت سارے سوالات میں شامل ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا محبوب نام، مقبول نام، ممتاز نام۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ صاد اور آیت 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، رمضان کا مہینہ، ماہ مبارک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ اکبر، پھر ھدی للناس، پھر ھدی للمتقین۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد
اللہم صلی اللہ وعلی محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔ علی قیمت صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صیام اور رمضان دونوں کے مسائل کو، احکام کو مربوط کر کے سورہ بقرہ کی آیات 183، 184 اور 185 میں بیان فرمایا۔ پھر قرآن کریم کی تفسیر کے کئی درجات ہیں، جن میں سے سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 184 میں فرمایا، پہلے 183 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے اہل ایمان، جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے دن ہیں۔ اس آیت میں اس کو مجمل رکھا، پھر اس کی تفسیر 185 میں بیان فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایام معدودات جو گنتی کے دن تھے، اس کی تفسیر خود قرآن مجید نے متعین فرما دی کہ ان گنتی کے دنوں سے مراد ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ دوسری بات جو اس میں بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر بھی سورۃ القدر میں بیان کی گئی کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ یہ اس کی ایک رات میں نازل ہوا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہ رات شب قدر ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے بیان فرمایا کہ قرآن کے اتارے جانے کے بارے میں قرآن کریم میں ایک تو انزال آیا اور ایک تنزیل آئی۔ انزال کے معنی ہیں یک بارگی، یک مشت، یا ایٹ اے ٹائم نازل فرمانا، اور تنزیل کے معنی ہیں کہ وقتاً فوقتاً، جس کو عربی میں کہتے ہیں نجماً نجماً نازل فرمانا۔ سبحان تو یہاں یہ فرمایا کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے ماہ رمضان میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، کیونکہ خود قرآن مجید میں ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ عظمت والا قرآن ہے اور لوح محفوظ میں ازل سے ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ عزت والا، عظمت والا قرآن ہے جو محفوظ کتاب میں ہے، لوح محفوظ ہی کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اس کے بعد سید المرسلین، امام الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، لیکن اس کا جو بحیثیت مجموعی انزال ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ماہ رمضان میں کیا گیا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کی حکمت کیا ہے یا قرآن اور رمضان میں یہ نسبت کیا ہے، تو ماہ رمضان کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ رمز اس کی اصل ہے، اور ایک تو رمیز کہتے ہیں جو موسم خریف سے پہلے بارش برستی ہے اور پوری فضا کا غسل ہو جاتا ہے، تو گویا اس کی معنوی مناسبت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان میں مکمل حقوق کی ادائیگی کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے ماضی کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے اس کی راتوں کو قیام کیا تراویح میں، تہجد میں، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر کو قیام کیا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کی دوسرے معنی یہ ہیں کہ اتنی حرارت ہونا کہ چیزیں جل جائیں، کیونکہ یہ جو عالم عرب میں ان قمری مہینوں کے نام رکھے گئے، کیونکہ رمضان مبارک ترتیب کے اعتبار سے قمری سال کا 9واں مہینہ ہے، تو اس وقت شدید گرمی تھی، تو علماء نے فرمایا کہ اس کی مناسبت قدرتی طور پر یہی ہے کہ جو رمضان مبارک کو پائے اس کے حقوق کو ادا کرے تو اس کے گناہ جل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، وہ اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن اور روزہ قیامت کے دن اللہ سے سفارش کریں گے ایک بندے مومن کی۔ اللہ اکبر۔ ہاں، سفارش کرنے کی بھی ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حجت کریں گے کہ رمضان کہے گا کہ یہ میری وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہا، اور قرآن کہے گا کہ یہ مجھے میری تلاوت میں مشغول رہا، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان اور قرآن کی اس سفارش کو، شفاعت کو، اپنی بارگاہ میں حجت کو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب۔ تو سال کے 12 مہینے 365 دن قرآن کریم سے ایک تعلق اور ایک تمسک۔ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ۔ اللہ اکبر۔ اگر تم نے قرآن کے حقوق کو ادا کیا تو یہ تمہارے حق میں اللہ کی عدالت میں حجت بنے گا، اور اگر نہیں کیا تو یہ تمہارے خلاف چارج شیٹ بھی بن جائے گا، اور تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کی حجت ہوگا کہ یہ میرا پیغام، یہ میرے احکام، یہ سارے تمہارے پاس آئے تھے اور تم نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا، نسیاں منسیہ کر دیا، طاق نسیاں پر رکھ دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور فرما رہے ہیں، جو میں نے انٹرو میں قرآن کریم کے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قرآن فریاد کرے گا کہ اے میرے پروردگار، اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یہ نہیں ہے کہ طاقوں میں نہیں سجایا، مساجد میں نہیں رکھا، لیکن
اس قرآن کو جو برتنے کا اور اس قرآن پر جو عمل کرنے کا فریضہ تھا اس سے لا تعلق ہو گئے۔ مفتی صاحب آپ سے ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ قرآن کریم کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں۔ اس سے قبل ذرا سی 2-4 باتیں میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے مزید سیکھ لیں۔ قرآن کریم کے جو عجائبات ہیں وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ 1400 سال پہلے کا انسان اور آج کا انسان شعوری سطح مختلف، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسان یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، انہوں نے کس کس انداز سے کس کس طریقے سے قرآن کریم کو لیا۔ آج بلکہ آج کیا، اس کو میں یوں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں سوال کہ قرآن کریم ایک مسلسل معجزہ کیسے ہے؟ انیق احمد صاحب، معجزہ کے لفظی معنی ہیں عاجز کر دینے والی چیز۔ جی شریعت کی اصطلاح میں معجزے کی تعریف یہ ہے کہ مدعی نبوت کے ہاتھ پر ایسی چیز کا صادر ہونا کہ جس کا مقابلہ کرنے سے لوگ عاجز آ جائیں۔ خارق عادت اس کو کہتے ہیں۔ تو پچھلے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے گئے، لیکن چونکہ ان کی نبوت محدود زمانے کے لیے تھی کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، ایک خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، ایک خاص زمانے کے لیے بھیجے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزات کو بھی اور ان کی کتابوں کو بھی تا قیامت محفوظ رکھنے کا انتظام نہیں فرمایا، مگر چونکہ قرآن کریم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے اور یہ قرآن اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ کسی نبی کو کوئی ایک معجزے کو آیت بھی کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، تو کسی نبی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 9 ملے، کسی کو کم ملے، کسی کو زیادہ ملے، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں 6236 آیات پر مشتمل 6236 معجزات عطا فرمائے کہ یہ اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس نے قیامت تک قائم رہنا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہر دور کی انسانیت کے لیے حجت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے، کنٹرڈکشن ہوتی، تضادات ہوتے، لیکن آج ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے 1434 سال تقریباً ہو چکے ہیں، لیکن یہ قرآن متفقہ طور پر آج بھی ہمارے سامنے اپنی اصل منزل شکل میں محفوظ ہے اور موجود ہے، اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن، کوئی تضاد نہ پہلے پایا گیا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک اس میں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ منزل من اللہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا آغاز میں انٹروڈکٹری کلمات ادا کرتے ہوئے کہ زمین والوں سے یہ اللہ کا آخری کلام ہے، اور اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے پروگراموں میں ہم پیام صبح میں اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ کسی بھی رسول کا امتی قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں وہی کتاب پڑھ رہا ہوں جو میرے رسول نے پڑھی، لیکن ہم جو امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہی کتاب تھی جو جو ہمارے رسول نے پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ۔ جی،
اس میں باطل کی آمیزش نہ سامنے سے ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے ہو سکتی ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، کلمات بھی محفوظ ہیں، اور اس کے معنی اور مطالب بھی احادیث مبارکہ اور سیرت مصطفیٰ اور تعامل امت کی صورت میں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ مسلسل معجزہ، جو میں ایک بات میں نے رکھی تھی سوال کی شکل میں، مختلف عہد میں یا عہدوں میں انسان کی جو ذہنی سطح ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، شعوری سطح بدلتی رہتی ہے۔ ہم اس کو آسانی کے لیے پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری ہوتے ہوتے آج یہ 15ویں صدی ہجری جو جاری ہے، تو آج کا انسان وہ انسان نہیں ہے جو پہلی صدی ہجری میں تھا، جو 5ویں صدی ہجری میں تھا، جو 10ویں صدی ہجری میں تھا۔ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کیسے کرتا ہے؟ انیق احمد صاحب، قرآن کریم کا چیلنج جس کو تحدی کہتے ہیں، یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ چیلنج رہے گا، قیامت تک کے لیے یہ معجزہ رہے گا، اور جوں جوں انسانیت ترقی کرتی رہے گی اسی طرح سے قرآن کے معنی اور مطالب کی تصدیق ہوتی رہے گی۔ مثال کے طور پر سنت الہیہ اس عالم اسباب میں یہ ہے کہ مادہ و نر یا مرد و زن کے تعلق سے توالد و تناسل ہوتا ہے، نسل کی افزائش ہوتی ہے، یہاں تک کہ ماہرین نباتات نے یہ بھی کہا کہ درختوں میں بھی بعض مادہ و نر کی خصلتیں ہوتی ہیں، جیسے پپیتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے کھیت میں فصل لگتی ہے لیکن ایک نر درخت ہوتا ہے جس پر فصل نہیں لگتی لیکن اس کی تاثیر دوسرے درختوں پر مرتب ہوتی ہے۔ تو اب جا کر انسان نے یہ کہا کہ ایک انسان کے سیل سے یا خلیے سے ایک جاندار کے خلیے سے دوسرا جاندار پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا، یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایک بھیڑ کے سیل سے ڈولی نامی بچہ انہوں نے پیدا کیا۔ ان کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا اس سے قطع نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہا کرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ان کے وجود سے ان کا جوڑ پیدا کیا۔ اب آدم علیہ السلام کے وجود سے پیدا کیا، اس میں کسی اور وجود کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی صریح نسل ہے۔ اس لیے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ مرد و زن کے تعلق سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور عالم اسباب میں قانون قدرت یہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر، حضرت حوا کو کسی عورت کے واسطے کے بغیر وجود آدم سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کی قدرت ان اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ تو جو چیز قرآن نے بہت پہلے بتائی تھی، آج سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز کہ جو قرآن نے کہی ہو آج تک سائنس نے کوئی اس کی تکذیب نہیں کی۔ یہ جو برسات کا یا بارش کا نظام ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیات ہیں، اب آگے چل کر انسانی علم میں ترقی کی
تو انسان نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی اور توثیق کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے چیلنج کیا تھا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اللہ نے فرمایا کہ لا یأتون بمثلہ، کہ رسول آپ کہہ دیں کہ سارے کے سارے انسان اور جنات مل بیٹھیں اور یہ کوشش کریں کہ اس جیسا قرآن بنا کر لے آئیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تو اس جیسا قرآن وہ نہیں لا سکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے. تو قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ پھر تم بھی بڑی فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو مددگار بنانا چاہو تم کوشش کر کے دیکھ لو ان کنتم صادقین. پھر اس کے بعد اس سے نیچے پہلے تو کہا کہ اس پورا قرآن بنا kar لاؤ، پھر یہ چیلنج قبول نہیں ہوا تو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. پھر قبول نہیں فرمایا کہ ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ کہہ دیں کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. جب یہ چیلنج بھی قبول نہ ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ام یقولون تقولہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے خود بنا لیا ہے تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ. تو یہ قرآن کا چیلنج کل بھی تھا، آج بھی تھا، اور اس چیلنج کو نہ کل کسی نے قبول کیا نہ آج کسی نے قبول کیا. یہ قرآن مجید کی حقانیت کی اور صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یقیناً قرآن کریم حقانیت کی بڑی دلیل، پورا قرآن الحم سے لے کے والناس تک قدم قدم پر ہمیں ہدایت اور روشنی دیتا رہتا ہے. قرآن کریم کچھ فنڈامنٹلز دیتا ہے، اور کیا قرآن کریم ہمیں یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے یعنی انسانیت کو کہ دیکھیے اصول قرآن کریم سے لے لیجئے اور اس کا سسٹم اس عہد کا آدمی بنائے گا کہ جس عہد میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے. قرآن کریم کے لفظ تحریف کبھی نہیں ہو سکتا، تو کیا معنی میں بھی تحریف نہیں ہو سکتی؟ کیا معنی کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے کر رکھا ہے؟ دیکھیں آج کے انسان جو اپنے آپ کو جدید اعلیٰ تعلیم یافتہ تہذیب یافتہ سمجھتا ہے، اس میں اور اسلام کے تصور میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آج کا انسان، خاص طور پر مغرب کا انسان، یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو کلیکٹیو وزڈم ہے، جو ہماری اجتماعی دانش ہے، وہ فیصلہ کرے گی کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. چنانچہ انہوں نے یہ اصول قائم کیا اور انہی اصولوں کے تحت یہ جو بہت سے ہم جنس پرستی ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان کو انہوں نے قانونی جواز عطا کیا. اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان اور اس کی جبلت اور اس کی تقاضوں کو پیدا کرنے والا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. لہذا تم اپنی جسمانی فلاح کے لیے جو بھی چیزیں چاہو اپنے لیے بنا سکتے ہو، اختیار کر سکتے ہو، لیکن تمہاری روحانی اور قلبی اصلاح کے لیے جو نسخہ آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. اور اگر پوری انسانیت کی دانش ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو تب بھی وہ خالق کے
ایک حکم کو بھی تبدیل کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے جو احکام ہیں وہ قطعی ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم سنت الہیہ میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ اس لیے اس کے جو احکام ہیں، چاہے عقائد کے بارے میں ہوں، عبادات کے بارے میں ہوں، اور معاملات کے بارے میں ہوں، اخلاقیات کے بارے میں ہوں، جن کو قرآن نے طے کر دیا ہے، وہ احکام جو کل تھے آج بھی وہی رہیں گے، اور قیامت تک کے لیے وہ غیر متبدل، انچینجبل اور ناقابل تغیر رہیں گے، کیونکہ خالق کے حکم کو تبدیل کرنے کا اختیار مخلوق کے پاس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خالق کے احکامات ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمودات کے ذریعے تمام انسانیت کو باخبر کر دیا۔ پھر قرآن نے جو بتایا ھدی للناس، جی، تو یہ جو ہدایت کا لفظ ہے جی، بہت جامع ہے۔ جی ہاں، سو آپ اجازت دیں تو اس کے بعد ارشاد چند باتیں عرض کروں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی شریعت اور یہ اللہ کا پیغام ہدایت اجباری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے یہ ہوا کو اللہ کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے ادھر چلتی ہے اور اپنی مرضی سے اپنا رخ پھیر نہیں سکتی، انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت عطا کی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو باقی عالم اسباب کی طرح کسی تکوینی نظام کا پابند نہیں فرمایا، کہ جیسے الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے ایک لگے بندھے اور طے شدہ حساب کے مطابق چل رہے ہیں، کہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ چلتے چلتے سورج چاند سے ٹکرا سکتا ہے، اور نہ گردش لیل و نہار کا نظام بدل سکتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ طے شدہ نظام ہے اس ہستی کا جو غالب ہے اور علم والا ہے۔ لیکن انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت عطا کی ہے اور خیر و شر کے دونوں چیزیں اس کو بتا دیں، تو مجبور نہیں کیا، کیونکہ اگر مجبور کیا جاتا تو پھر اطاعت پر کاربند رہنا کوئی کمال نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ولو، اگر قرآن ہوتا، ولو ان قرآنًا، مشرکین نے کہا اللہ کے رسول سے کہ بھئی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں اور یہ زمین ہماری ہموار ہو جائے، اور ہمارے بڑے جو دادا ہیں قصی وہ آ جائیں اور آ کر ہمیں بتائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ولو ان قرآنً سیرت بہ الجبال، اگر یہ قرآن کے ساتھ پہاڑ چل پڑتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتیٰ، یا مردے زندہ ہو کر کلام کرتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا مسلمانوں نے جانا نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، اللو یشاء اللہ، اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ جبراً سب کو پابند کیا جاتا تو لہدی الناس جمیعا، وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دیتا اور کسی کو اس کے حکم سے انحراف کی مجال نہ ہوتی۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً،
اگر اس کی مشیت ہوتی تو تمہیں ایک امت کے سانچے میں ڈھال لیا جاتا، ایک ہی رخ پر تم اللہ کے احکام کی پابندی کرتے، لیکن نہیں، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، تمہیں اختیار دیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون مالک کے حکم پر چلتا ہے اور کون نہیں چلتا۔ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ عربی زبان میں اضلال کے معنی گمراہ کرنا ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اللہ کی طرف نسبت ہو تو یہ معنی کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ کریں گے کہ جب اپنے آپشن سے، اپنی ثوابدید سے، اپنے اختیار تمییزی سے کوئی بدی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی پر چھوڑ دیتا ہے، جبر کر کے ہدایت پر نہیں لاتا۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو چنانچہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہدایت اجباری نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں جبر نہیں ہے کیونکہ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسے ہم نے سمیع و بصیر بنایا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راہ حق کی جانب رہنمائی کر دی، اما شاکرا او کفورا، اب اس کا اپنی ثوابدید ہے کہ شکر گزار بندہ بنے اور احکام کو مانے یا ناشکرہ بن جائے۔ اما شاکروں و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، ہدیناہ النجدین، دونوں راستے بتا دیے، خیر یہ ہے، شر یہ ہے، تو اس لیے حلال یہ، حرام یہ۔ ہدایت کے بھی درجات ہیں، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جبلی ہدایت ہے، فطری ہے، ٹھیک، جیسے فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستوں کا شعور اسے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسانی نفس کی قسم جو ہم نے اسے بڑا متوازن بنایا اور اس کی نیکی اور بدی اس کو الہام کر دی، اللہ اکبر، اس کا شعور اس کو عطا فرمایا۔ فرمایا کہ ربنا اللہ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو اس کی ساخت کے مطابق ہیئت عطا کر دی، پھر اس کی رہنمائی دے دی کہ مچھلی کا اگر بچہ سمندر میں پیدا ہوتا ہے پانی میں تو پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے، وہ کہیں سے ٹریننگ لے کر تیرنا نہیں سیکھتا، پرندے کا بچہ اڑنے لگتا ہے، تو یہ تو جبلی اور فطری ہدایت ہے، وہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو الہام کی ہے، وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دیا گیا عقل انسانی، اور خلق الموت والحیات لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے، تمہیں آزمائیں گے کہ بہترین اعمال کس کے ہیں۔ اچھا، اب ہدایت کی بات آپ نے فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ ایک تو یہ تھا نا کہ داخلی تمیز اس کے قلب میں، نفس میں، روح میں، عقل میں پیوست کر دی خیر و شر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے خارجی ہدایت کا انتظام بھی فرمایا کہ کتاب ہدایت بھی نازل کی اور رجال کتاب بھی بھیجے ہر دور میں۔ اچھا، اگر صرف کتاب نازل کی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس میں احکام تو بڑے اچھے ہیں، لیکن کیا کریں کہ یہ ہماری ہمت سے ماورا ہیں، ہمارے پریکٹس کے قابل نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور نبوت آیا
اور ایک روشن کتاب آئی. سبحان یہ اللہ کتاب سبحان اللہ. اگرچہ ہدایت ہے لیکن اس سے ہدایت اس کو ملے گی جو نور نبوت کی روشنی میں اس کو پڑھے گا. سبحان اللہ. اللہ کی مکتب نبوت میں بیٹھ کر اس کو پڑھے گا. تو نور نبوت کا ذکر پہلے فرمایا اور کتاب ہدایت کا ذکر بعد میں سبحان اللہ. کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. کسی بھی رسول کے ماننے والے کا اسوہ کسی کے پاس نہیں ہے. سال، 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال یہ ہے. مسیح علیہ السلام کتنا بڑا مذہب، لیکن 2-2.5 سال سے زیادہ کوئی تاریخ نہیں جانتا مسیح علیہ السلام کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. یہ جو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ تو آج کی چیزیں ہیں جی. اور ان میں بھی آپ لوگ بتاتے ہیں کہ فوٹو شاپ بھی ہو جاتا ہے، ڈبنگ بھی ہو جاتی ہے، جعل سازی بھی ہو جاتی ہے. لیکن جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کمال یہ ہے، اور یہ پوری امت پر احسان ہے صحابہ کرام کا، کہ جنہوں نے اپنے درمیان اللہ کے رسول کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بزم میں رزم میں خلوت میں جلوت میں، یہاں تک کہ جبریل امین کو آپ کے سامنے بشری شکل میں زانو تلمس طے کر کے سوال کرتے ہوئے اور جوابات کی تصدیق کرتے ہوئے دیکھا. چنانچہ ایک صحابی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے مسکرا دیے. تو جو ان سے حدیث سن رہے تھے انہوں نے کہا بھی یہ آپ نے آج عجیب بات کی کہ آپ حدیث بیان کرتے ہوئے آپ مسکرا دیے. انہوں نے کہا میں نے جب اللہ کے رسول سے اس حدیث کو سنا تھا تو یہ کلمات ادا کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب بھی مسکرا دیے تھے. یعنی آپ کی زبان سے ادا کیے ہوئے کلمات ہی کو محفوظ نہیں کیا بلکہ آپ کی اداؤں کو بھی محفوظ کیا. چنانچہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی آپ پر غضب کے آثار نمودار ہوئے تو کأنما اوسرا علی وجنتیہ الرمان، ایسے لگا کہ آپ کے مبارک رخسانوں پر انار نچوڑ دیا گیا ہو. سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، میں جب اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا تو جو کچھ آپ ارشاد فرماتے میں لکھ لیا کرتا تھا، نوٹس لیتا تھا. تو مجھے کچھ قریش کے دانا لوگوں نے سمجھایا کہ ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا فناہتنی قریش. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہ نبی بشر ہیں، کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں، کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جمال میں ہوتے ہیں. ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو. تو جب میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا اور دیکھا کہ میں نہیں لکھ رہا تو حضور نے پوچھا کہ تم لکھ لیا کرتے تھے، کیوں نہیں لکھ رہے؟ انہوں نے یہ وجہ بتائی. تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاشار باسبی الی فیہ، اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو کچھ میں کہوں لکھ دیا کرو، کوئی بھی کیفیت ہو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مفتی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، ارشاد فرما دیجئے آپ جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ ہمارا تعلق قرآن سے کیا ہونا چاہیے. آج کیا ہم نے قرآن کریم سے وہ تعلق پیدا کیا ہوا ہے کہ جو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کریم کو ہم سے مطلوب ہے؟ اس امت کا بلا شبہ
یہ کمال ہے اور قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اللہ کا کلام کسی تحریف اور تغیر و تبدل کے بغیر محفوظ ہے، مکتوب بھی ہے اور ملینز کے اعتبار سے لوگوں کے دل و دماغ میں بھی محفوظ ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ کیا ہم نے قرآن کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کیا، تو نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریق کمال کے ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے وہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہ اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس بعض قوموں کو اس قرآن کی برکت سے رفعتیں عطا کرتا ہے اور بعض کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ تو جب تک مسلمان اس قرآن پر عامل تھے، ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور خوار ہوئے تارک قرآن سبحان اللہ۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں نا، لیکن یہ کہ تفہیم ضروری ہے کہ کیا ہمیں قرآن کریم کا فہم ہے، اس پر عمل کرنا تو فہم کے بعد کی چیز ہے۔ کیا ہمیں فہم قرآن ہے یا ہم نے اپنے طور پر ایک اپنا فہم قائم کر لیا؟ وہ فہم جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے یا جو قرآن کریم کا ہم پر حق ہے، کیا وہ ہمارے پاس ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فہم قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں پر نہیں چھوڑا۔ سورۃ القیامہ میں ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت دیتے، تو اللہ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اپنی زبان کو اے پیارے حبیب جلدی حرکت نہ دیا کیجئے جلد یاد کرنے کے شوق میں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو اطمینان، سکون اور قرار کے ساتھ آپ بھی پڑھ لیا کیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر یہ کوئی دیوان غالب یا دیوان حافظ یا سادی نہیں ہے کہ جس کی جو مرضی تشریح کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بیان بھی اسی پر آئے گا جس پر قرآن آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج کے عہد کے آدمی کا یہ کام ہے، یہ فریضہ ہے کہ وہ قرآن کریم سے ایک تمسک پیدا کرے، قرآن کریم کی آیات کو سمجھے۔ اگر معاشی معاملات کو وہ دیکھ رہا ہے تو وہ اصول نکالے قرآن کریم سے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ سورہ حشر میں جو اللہ یہ آیت رکھ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں محض چند ہاتھوں تک دولت مرکوز رہے، دولت کا ارتکاز ہو جائے اور انسانیت اس کے فیض سے محروم رہ جائے۔ تو جو قرآن کریم سے روشنی کے سوتے پھوٹتے رہتے ہیں، آج ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، تو آج کے کیا ماہر معاشیات، جو مسلمان ماہر معاشیات، اہل ایمان ماہر معاشیات، کیا اصول وضع کیے؟ ماہر سماجیات، عمرانیات، ان کو معلوم ہے کہ سماجی علوم کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ اللہ اکبر، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ اصول جو اللہ دے رہا ہے قرآن کریم میں، کیا اس طرح پورے عالم اسلام میں، پوری امت میں قرآن کریم کو لیا جا رہا ہے؟ اگر پوری امت قرآن کریم پر عامل ہوتی اللہ اکبر، اور
یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں برسر زمیں ہوں یا زیر زمیں ہوں اس کے بندوں کے فیض کے لیے ہیں، تو بعض ممالک کی تجوریاں ڈالروں سے بھری ہوئی ہیں اور بعض ایک ایک ڈالر کو ترس رہے ہیں۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اقبال فرما رہے ہیں۔ یہ ڈالرز وغیرہ تجوری کیا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے، قرآن کریم کا وعدہ، اللہ کا کلام، من اصدق من اللہ قیلا، کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، لیکن شرط ہے ایک ہی شرط، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، پورے ماہ مبارک میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے معزز مہمانوں کو یہاں مدعو کرتے رہیں گے، ہمارے ملک جید علماء تشریف لاتے رہیں گے اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک جو کہ نیکیوں کا موسم بہار اور تقوی کے نکھار کا مہینہ ہے، اس سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔